آپ نے اس کو ٹچ کر دیا, ہاتھ لگا لیا, دیکھ لیا, کھول لیا, تو اب آپ اس کو رکھ نہیں سکتے. بھائی میں اس مصیبت میں نہیں, جس کا وہ لے جائے, ہم نے اس کو چھوئیں گے. اب آپ نہیں چھو سکتے, اب آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اب آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے کہ اب آپ 1 سال تک اس مال کا اعلان کریں گے کہ ہمیں کچھ ملا ہے, آؤ نشانی بتا کر لے جاؤ. اور 1 سال تک اعلان کرنے کے بعد کوئی نہیں آتا ہے, تب 1 سال کے بعد اس کا 5واں حصہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بقیہ آپ اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہیں. یہ شریعت کے دوسرے مسئلے ہیں, ہم اس طرف ابھی نہیں جانا چاہتے ہیں. اگر آپ نے ہاتھ نہیں لگایا تو کوئی بات نہیں, لگا لیا تو اب ذمہ داری ہے کہ اس کو اس کے مالک تک پہنچاؤ. 1 سال تک آپ کو اعلان کرنا پڑے گا. 1 سال تک کوئی کرے گا؟ ارے 100 روپے ہماری قیمت ہے, 300 روپے ہماری خودداری, ہماری حیاداری, ہمارے پردہ, ہمارا اسلام, ہماری سب کچھ لٹانے کے بعد ہماری قیمت ہے 300. یہ بوڑھا چیخ کر کہتا ہے, آئے نوجوان اٹھو, چلو میرے ساتھ میرے گھر, تمہاری ہمیانی ہمارے پاس. مومنوں کے جو اوصاف قرآن نے بیان کیے ہیں کہ کون شخص مومن ہے, وہ ایک لمبی فہرست ہے. میں نے اس کا ایک جز آپ کے سامنے پیش کیا ہے. کوشش کروں گا کہ جمعے کے اس مختصر سے وقت میں اسی کو آپ کے سامنے رکھ دوں. بہت سی صفتیں ہیں, بہت سے اوصاف ہیں مومنوں کے. ان میں ایک وصف بتایا گیا ہے کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. مومن وہ ہیں, یا آپ مسلمان انہیں کہہ سکتے ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں, ان کی حفاظت کرتے ہیں. ان کے پاس جو امانت رکھی جاتی ہے یا جو امانتیں ہیں ان کے پاس, اس میں وہ خیانت نہیں کرتے, اور جو وعدے ہیں کسی سے کرتے ہیں تو اس کو توڑتے نہیں ہیں. یہ مومنوں کا ایک وصف ہے. بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ مومن وہی ہے. بہت سے اوصاف بتائے, قد افلح المومنون, پورا 18واں پارہ اٹھا کے پڑھیے گا, وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. 18ویں پارے کی شروعاتی ہوتی ہے, بہت سے اوصاف بتائے ہیں. وہیں پر ایک وصف یہ ہے کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے ہیں, وہ مسلمان کامیاب ہو گئے ہیں جو اپنی پاس رکھی ہوئی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور جو وعدے, جو عہد, جو پیمان, جو کسی سے اقرار کیا ہے اس کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ لوگ کامیاب ہیں. امانت بہت بڑی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے. لا دینا لمن لا امانت لہو, جس کے پاس امانت کا پاس و لحاظ نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے. شارٹ میں کتنا چھوٹا جملہ کہا, اور اس جملے میں پوری بات کہہ دی اللہ کے رسول نے. امانت کا پاس و لحاظ ہے تو مومن ہو, دین ہے تمہارے پاس. اور کسی کی امانت اگر آپ کے پاس ہے, اگر اس میں آپ خیانت کر رہے ہیں یا ٹال مٹول کر رہے ہیں یا دینے کی نیت نہیں ہے, اس کو واپس نہیں لوٹا رہے ہیں, تو آپ نہ تو مومن ہیں اور نہ ہی آپ کے پاس دین ہے. بہت شارٹ جملہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں, ہر مسلمان غور کرے. کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ واقعی ہم مجبور ہیں, اور ہمارے ہاتھ کوئی ایسی چیز لگ جائے کہ اس کی ضرورت ہمیں خود سب سے زیادہ ہے, لیکن چونکہ وہ چیز میری نہیں ہے تو ہم اس کو خرچ کریں یا نہ کریں. جبکہ ہماری کنڈیشن خود یہ ہے کہ ایسے موقع پر شریعت اپنی جان بچانے کے لیے خنزیر کا, سور کا گوشت بھی ہمارے لیے حلال قرار دے رہی ہے کہ تم اتنا کھا لو جتنے میں تمہاری جان بچ جائے. ایسی کنڈیشن میں کوئی چیز ہمیں مل رہی ہے زمین پر پڑی ہوئی, اور اس کو ہم نے چھو بھی لیا, ہاتھ بھی لگا دیا,
تو کیا ایسی کنڈیشن میں بھی ہم اس چیز کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ سوچئے گا ایسی کنڈیشن میں. اور جب ایسی کنڈیشن میں جب کوئی آدمی استعمال نہ کر رہا ہو تو سوچئے کہ پھر ہم حالت تندرستی میں اور صحت میں اور کمانے کی طاقت رکھتے ہیں، اس کے باوجود ہم لوگوں کی امانتوں میں خیانت کر لیں تو ہمارے پاس پھر کیا رہ جاتا ہے، اور ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کس منہ سے اپنے آپ کو ہم دیندار کہلاتے ہیں. سن 240 ہجری کا واقعہ ہے، اور کوئی معمولی تاریخ کی کتاب کا یہ واقعہ نہیں ہے، تاریخ طبری کا واقعہ ہے. سن 240 ہجری یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے تقریباً 230 سال کے بعد مکے کا واقعہ ہے یہ، مکے کا. اور پہلے اتنی بلڈنگیں نہیں تھیں جو آج جو صورتحال ہے، ہوٹلیں بن گئیں، بلڈنگیں بن گئیں. پہلے جھونپڑیاں تھیں، کچے مکانات تھے. سن 240 ہجری کے اندر آج رمضان کا چاند نظر آتا ہے، آج رمضان کا چاند نظر آتا ہے. لوگ سحری کے لیے تیاری میں لگ جاتے ہیں. جو اچھا خاصا طبقہ تھا پیسے والا، ان لوگوں نے بہترین سحری کا انتظام بھی کیا. آج پہلی سحری ہے، سحری سے فارغ ہونے کے بعد سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، اور وہی مکے میں جہاں کبھی حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے، اسی جگہ پر کھڑے ہو کر مسجد کا مؤذن اذان دے رہا ہے. خانہ کعبہ کے اندر اسی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ اذان دی جا رہی ہے. مؤذن کی سریلی آواز، اذان کی یہ سریلی آواز جبل نور جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اترتی ہے، اور قیقان کی وادی، وہ پہاڑیاں، مؤذن کی اذان کی آواز ان پہاڑیوں سے ٹکراتے ہوئے لوگوں کے مکانوں میں جا رہی ہے، اور لوگ اپنے اپنے مکانوں سے مؤذن کی اس سریلی آواز سے محسوس ہو رہے ہیں، اپنے گھروں میں وضو بنا رہے ہیں، اور لوگ مسجد کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کے لیے نکل رہے ہیں. آس پاس کی بستی کے جتنے لوگ تھے، جہاں تک اذان کی آواز گئی، ان لوگوں نے خانہ کعبہ کا قصد کیا. سارے کے سارے لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، سوائے ایک شخص کے جس کی عمر تقریباً 86 سال ہے، جس نے شام کو کھانا بھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا، اور صبح سحری بھی اس کی چند کھجور کے سوکھے ٹکڑے جن کو ہم چھوارے بولتے ہیں، اور چند سوکھی روٹی کے ٹکڑے، انہی پر اس کی سحری ہوئی تھی. 86 سال کا یہ بوڑھا صرف یہی ایک شخص ہے جو اپنے گھر میں رہ جاتا ہے، زیادہ اٹھنے پھرنے سے، چلنے پھرنے سے قاصر ہے، اور فجر کی نماز اپنے گھر میں ادا کرتا ہے. آس پاس پڑوس کے سارے لوگ سحری کر کے مسجد کی طرف چلے گئے. سچ کہا تھا اللہ کے نبی نے، تم کتنی ہی عبادتیں کر لو، کتنے ہی روزے رکھ لو، کتنی ہی نمازیں پڑھ لو، اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا ہے اور تمہیں اس کی خبر نہیں ہے تو تمہاری یہ نماز تمہارے منہ پر ماری جائے گی، تمہارے یہ روزے تمہارے منہ پہ مارے جائیں گے. فرمایا امام کائنات نے جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا ہے، اس کو اس کی خبر بھی نہیں ہے، اور وہ تہجدوں میں پوری رات گزار دیتا ہے، اس کا پڑوسی، اس نے اپنے بھوکے پڑوسی کی خبر نہیں لی تو اس کی نماز، اس کے روزے کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی اکرم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے ایسے شخص کے روزے اور نماز اور تہجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ عبادتیں ہمیں انہی چیزوں کا تو عادی بناتی ہیں کہ تم اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھو. یہ 86 سال کا بوڑھا اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سورج تھوڑا سا بلند ہوتا ہے، عربوں کا ماحول پہلے تھا آج بھی ہے، وہ 10 11 12 بجے تک فجر کے بعد سونے کے عادی ہوا کرتے ہیں. وہ آئے،
نماز فجر پڑھ کر اور اپنے گھر میں آ کر سو جاتے ہیں. یہ بوڑھا گھر کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے 86 سال کا, اس کو نہ دوپہر میں نیند, نہ دن میں نیند, نہ رات میں نیند آ رہی ہے, گھر کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو فکر ستا رہی ہے. تو اپنی 4 جوان بیٹیوں کی, 2 سگی بہنوں کی, ایک بوڑھی ساس کی اور ایک اپنی بیوی کی, 8 لوگوں کا خود یہ ذمہ دار, اور اپنے کو لے کر 9, 4 بیٹیاں, 2 بہنیں, 6, ایک بوڑھی ساس 7, ایک بیوی 8, اور خود کو بھی جوڑا جائے تو 9 لوگوں کا اکیلا ذمہ دار. اس کو اگر فکر کھائی جا رہی ہے تو اپنی 4 بیٹیوں کی, 2 بہنوں کی, ایک ساس کی, ایک بیوی کی, جن کا خود یہ اکیلے ذمہ دار ہے. ابھی یہ کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے آواز آتی ہے, اے ابو الغیاس, سحری تو روٹی کے سوکھے ٹکڑوں سے ہو گئی ہے, چند چھواروں سے ہو گئی ہے, شام کو افطار کیسے کیا جائے گا؟ اکیلے تم ہی کمانے والے ہو, وہ بھی اس عمر کی دہلیز پر پہنچ کر تمہارے اوپر ہی ذمہ داری ہے. اٹھو, اللہ کا نام لو, گھر سے نکلو, کچھ رزق تلاش کرو. گھر سے نکلنا تمہارا کام ہے, رزق کا انتظام کرنا اللہ رب العالمین کا کام ہے. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, اللہ رب العالمین نے فرمایا تم زمین میں پھیل جاؤ, اللہ کا رزق تلاش کرو, روزی تلاش کرو. اے ابو الغیاس, گھر سے نکلو, شاید اللہ رب العالمین تمہیں تھوڑی سی کچھ برکت دے دے. شام کے افطار کا چند سوکھی روٹی کے ٹکڑوں کا ہی انتظام ہو جائے, کم سے کم بچے افطار تو کر لیں گے. کہتا ہے ہاں میری بیوی لبابا تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو, مجھے ہاتھ پیر مارنا چاہیے, مجھے گھر سے نکلنا چاہیے. اس بوڑھے نے گمچھا لیا, اپنے کندھے پہ ڈالا اور گھر سے باہر نکل گیا, چند روٹی کے سوکھے ٹکڑے کمانے کے لیے, کہ کسی کے ہاں جھاڑو پوچھا لگا دوں, برتن مانج دوں, کسی کے ہاں کچھ کر دوں, اور وہ عوض میں پیسہ نہ دے, چند سوکھی ہوئی روٹی جو شام کی بچی ہوئی ہو اس کے چند ٹکڑے ہی ہمیں دے دے, ہم نہ صحیح ہم اپنی بیٹیوں کو, ساس کو, بہنوں کو کم سے کم کھلا دیں. ذرا تصور کرو, اس ارادے سے نکلتا ہے لیکن سارے لوگوں کے دروازے بھی بند ہیں, کہیں کام بھی نہیں ملتا ہے. اللہ کی آزمائش کیسے آتی ہے, امتحان کیسے آتا ہے. یہ آدمی گھروں کے بند دروازوں میں جھانک کر نہیں دیکھتا ہے, کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا ہے, بلا ضرورت کسی کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹانا بھی جائز نہیں ہے. گھر کے دروازے بند ہو تو تاکہ جھانکی کرنا بھی جائز نہیں ہے. شاید اللہ کا کوئی بندہ مجھے مل جائے, دکھ جائے, میری شکل دیکھ کر مجھے اپنے گھر لے جائے, تھوڑا بہت ہلکا پھلکا کام کرا کے مجھے چند روٹی کے ٹکڑے دے دے, لیکن وہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. وہی کوئی تقریباً 11 بجے کے آس پاس یہ جا کر ایک بیابان جنگل کی طرف جب محلے سے نکلا تو سامنے جنگل, اسی جنگل کی طرف بیٹھ جاتا ہے, ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے لگتا ہے کہ تھوڑا سستا لوں. بوڑھا آدمی تھا, ہانپتا تھا, بیٹھ گیا ایک جگہ اور لکڑی کا ایک تنکا لے کر زمین کو کریدنے لگتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ اے کاش مجھے موت آ جائے, آئے کاش کہ میں ابدی نیند سو جاؤں. پھر سوچتا ہے کہ کیوں نہ آج اسی جنگل میں خودکشی کر لوں. پھر سوچتا ہے خودکشی کرنا بھی تو حرام ہے, یہ بزدلوں کا کام ہے. اگر خودکشی کرنے سے دنیاوی مصیبت سے بچ گیا تو آخرت کی پریشانیوں جہنم کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. کچھ سوچ کر وہ رہ جاتا ہے اور زمین پر مٹی کو کریدتا جاتا ہے. اچانک اس کا ہاتھ ریشم کی کسی تھیلی سے ٹکرا جاتا ہے, ریشم کی اور چمڑے کی مکس تھیلی سے ٹکرا جاتا ہے. یک بیگ وہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ کوئی زہریلا سانپ ہے, یہ کہیں ہم کو ڈس نہ لے. پھر ہمت کر کے چلو سانپ ہی صحیح, اگر یہ خود ڈس لیتا ہے اور میں اس کے زہر سے مر جاتا ہوں تو خودکشی نہ کہلائی جائے گی. اپنا ہاتھ اسی تھیلی کی طرف بڑھا دیتا ہے کہ اگر سانپ ہے تو کاٹ لے, کم سے کم اس کے زہر کے اثر سے میں مر جاؤں. لیکن جب اس کو کھینچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک ہومیانی ہے,
آپ نے دیکھا ہوگا عربوں میں جب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو احرام کے اوپر لوگ ایک بیلٹ باندھ لیتے ہیں، اسی میں اپنے کاغذ، پیسہ، پاسپورٹ اور ضروری چیزیں اسی کے اندر رکھ لیتے ہیں. وہ چمڑے کی، اسی کو ہمیانی بولتے ہیں، جس کو ہم چمڑے کی یا لیدر کی بیلٹ کہہ سکتے ہیں، بڑی بیلٹ. میں اس کو ہمیانی بولوں گا، لیکن اس کا ایک نقشہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا ہے جو کمر پہ باندھ لیا جاتا ہے اپنی ضروری چیزیں، کیونکہ حالت احرام میں جیب تو ہوتی نہیں ہے. جب ہم پہنیں گے احرام باندھیں گے تو اپنی ضروری چیزیں اسی بیلٹ میں رکھ لی جاتی ہیں. اس میں لمبی سی ایک پاکٹ ہوتی ہے. وہی بیلٹ نکلی، وہی ہمیانی نکلی. اس نے جیسے ہی اس کو کھینچا اور اس کو کھول کے دیکھتا ہے تو اس میں سونے کے دینار، سونے کے دینار، تقریباً 1000 سونے کے دینار. یہ تھیلی سے جب دیکھتا ہے تو کہتا اللہ، پل بھر کے لیے خوشی ہوتی ہے کہ یہ لو اب میرے اچھے دن آ جائیں گے، حالات ہمارے سدھر جائیں گے، یہ تو بہت بڑی نعمت ہم کو مل گئی ہے. ہمیں تو 1 دینار ہی کافی ہے، یہ تو 1000 دینار ہیں تھیلی کے اندر. حالانکہ اس نے گنے نہیں لیکن تخمینہ لگایا اور وہ 1000 تھے بھی. اندازہ لگاتا ہے کہ 1000 دینار ہوں گے، تقریباً 1 دینار سے ہی ہم مہینوں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. سونے کا دینار اور 1000 سونے کے دینار. تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوتا ہے، پھر سوچتا ہے نہیں، یہ دینار کی تھیلی میری نہیں ہے، یہ ہمیانی میری نہیں ہے. عالم بھی تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، مسئلہ جانتا تھا. 1 سال تک اس مال کا، زمین پر کوئی چیز مل جائے تو وہ آپ کی نہیں ہو گئی. مسئلہ یاد رکھیے گا، آپ کو بتایا گیا ہو نہ بتایا گیا ہو، جو چیز بھی آپ کو مل جائے، 2 چیزیں یاد رکھیے. اگر دیکھ لی مل گئی، اگر آپ نے دیکھ کر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، بھیا پتہ نہیں میرا نہیں ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، جس کی وہ لے جائے، تب تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کو ہاتھ لگا دیا، دیکھ لیا، اب آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اگر آپ نے اس کو ٹچ کر دیا، ہاتھ لگا لیا، دیکھ لیا، کھول لیا، تو اب آپ اس کو رکھ نہیں سکتے. بھائی میں اس مصیبت میں نہیں، جس کا وہ لے جائے، ہم نے اس کو چھوڑیں گے. اب آپ نہیں چھوڑ سکتے، اب آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اب آپ کی ذمہ داری بن گئی ہے کہ اب آپ 1 سال تک اس مال کا اعلان کریں گے کہ ہمیں کچھ ملا ہے، آؤ نشانی بتا کر لے جاؤ. اور 1 سال تک اعلان کرنے کے بعد کوئی نہیں آتا ہے، تب 1 سال کے بعد اس کا 5واں حصہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بقیہ آپ اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہیں. یہ شریعت کے دوسرے مسئلے ہیں، ہم اس طرف ابھی نہیں جانا چاہتے ہیں. اگر آپ نے ہاتھ نہیں لگایا تو کوئی بات نہیں، لگا لیا تو اب ذمہ داری ہے کہ اس کو اس کے مالک تک پہنچاؤ. 1 سال تک آپ کو اعلان کرنا پڑے گا. 1 سال تک کوئی کرے گا؟ ارے ہم تو اپنا صحیح لیڈر نہیں چن پاتے ہیں. 2 کلو خربوزہ خریدنے والی قوم اور 2 کلو خربوزہ خریدنے کے لیے پورا ٹھیلا سونگنے والی قوم، پورا ٹھیلا سونگ کر 2 کلو خربوزہ کون سا میٹھا نکلے گا اس کا اندازہ لگانے والی قوم الیکشن کے موقع پر ایک صحیح لیڈر نہیں چن پاتی ہے. یہ ہماری حالت ہے، یہ ہمارا حال ہے. ہم امانتوں کا خیال رکھیں گے. زمین پر پڑا ہوا مال اگر ہماری نظر پہلے پڑ گئی اور آپ کی بھی پڑ گئی تو دونوں لڑ پڑیں گے اس کے اوپر. اور اس قوم سے تو بالکل امیدیں نہیں لگائی جا سکتی جس قوم کی عورتیں 200 اور 300 روپیوں میں اپنا ایمان بیچتی ہو، اپنا ضمیر بیچتی ہو، اپنا ووٹ بیچتی ہو، اپنی حیا بیچتی ہو، اپنی خودداری بیچتی ہو، اپنی شرافت بیچتی ہو. ایسی قوم سے تو یہ امید بالکل نہیں لگائی جا سکتی ہے. میں نے کہہ دیا جو کہنا تھا، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، میں باز نہیں آتا ہوں. جو کہنا تھا کہہ دیا. جس قوم کی عورتیں 200 اور 300 روپے میں اپنا ضمیر بیچتی ہو، اپنا نفس بیچتی ہو، اپنی حیا بیچتی ہو، اپنے پردے کا سودا کرتی ہو، اپنی شرافت کو نیلام کرتی ہو، ایسی قوم سے یہ امید تو بالکل نہیں لگائی جا سکتی. اس نے چونکہ چھوڑ دیا، نہیں میرا مال نہیں ہے، پتہ نہیں کس کا ہے، میں اس فتنے میں نہیں پڑوں گا. اٹھتا ہے، لیکن عالم تھا، مسئلہ جانتا تھا. آیا ابو الغیاس
اب تم اس مال کو چھوڑ بھی نہیں سکتے ہو کیونکہ تمہارا ہاتھ ٹچ ہو چکا ہے, تم نے کھول کر دیکھ لیا ہے. اب اگر تم اس کو چھوڑ کر چلے گئے تو ساری ذمہ داری اب تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے. بڑی مصیبت میں پھنس گیا. اللہ میں نے تو سوچا تھا کہ سانپ ہوگا مجھے ڈس لے گا, یہ کیا مصیبت مل گئی. یہ سونے کے دینار ہیں, مجھے ضرورت ہے لیکن یہ مال میرا نہیں ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. چلیے اب اس کو اٹھا لیا, اس کو اس کے مالک تک پہنچاؤں گا, 1 سال اس کا اعلان کروں گا. چھپکے سے اس کو پیک کرتا ہے اور دبے پاؤں سے چوروں کی طرح اپنے گھر میں گھستا ہے کہ میری بیٹیوں کی نظر نہ پڑ جائے, میری بیوی کی نظر نہ پڑ جائے, میری بہنوں کی نظر نہ پڑ جائے. کبھی کبھی انسان اپنے سے نہیں اپنی بیوی اور بچوں کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے بہت سی چیزوں کو بدل دیتا ہے, یہاں تک کہ دین کا سودا بھی کر دیتا ہے. چپکے سے جا رہا ہے اس حمیانی کو کہیں محفوظ جگہ پر رکھنے کے لیے, لیکن چونکہ اس کی شریک حیات, رفیق حیات, اس کی بیوی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ شاید روٹی کے چند ٹکڑے لے کر آئے گا. دیکھ لیتی ہے, اے ابو الغیاث کیا رکھ رہے ہو؟ کہتا کچھ نہیں. نہیں تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو. وہ قریب آتی ہے اور اس نے اس کے ہاتھ کو پیچھے سے دیکھا کہ ہاتھ پیچھے کیے ہوئے ہیں, کہا ہاتھ آگے کرو. مجبور ہو کر اس نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا. بیوی کی بانچیں کھل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی ہے, اب چلو جلدی جاؤ, رات کے لیے کوئی سامان لے آؤ, 1 درہم اس میں سے نکال کر کچھ لے آؤ, شام کے افطار کا انتظام ہو جائے گا. ہم نے کئی دنوں سے گوشت نہیں کھایا ہے, ہماری بیٹیوں نے نہیں, ہماری ماں نے نہیں, ہم اور ہماری نندوں نے نہیں, جاؤ لے کر آؤ. ابو الغیاث نے کہا ہے میری بیوی ایک بات یاد رکھنا, یہ ہمیانی میری نہیں ہے, یہ مجھے زمین پر پڑی ہوئی ملی ہے, اس کے مالک تک پہنچاؤں گا, 1 سال اعلان کروں گا, اگر اس کے باوجود نہیں ملے تب کچھ امید لگانا. بیوی نے کہا میرے پیارے شوہر اس حالت میں دیکھو شریعت بھی تمہیں اجازت دیتی ہے, اور اگر اس کا مالک مل گیا, اگر 10 15 20 دینار اس کو کم دے دو گے تو اس کا کیا بگڑ جائے گا, وہ ہماری خود کنڈیشن کو دیکھ لے گا, چھوڑ دے گا. جاؤ 1 دینار خرچ کر لو اور جاؤ. کہا بیوی اگر اس کا علم تمہارے اور میرے علاوہ کسی تیسرے کو ہوا, میری بیٹیوں کو یا میری بہنوں کو یا میری ساس کو ہوا, اگر اس کی اطلاع تم نے کسی کو بھی دی تو تجھ پر طلاق ہے. طلاق کے لفظ سے بیوی یا تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے یا بہت زیادہ رنجیدہ ہو جاتی ہے. جس کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہی نہیں وہ بار بار اکساتی رہتی ہے تاکہ یہ طلاق دے دے, لیکن جس کو فرما بردار اور نیک شوہر ملا اس کے لیے طلاق کا لفظ پہاڑ بن کر گرتا ہے. لبابہ چوک گئی, ڈر گئی, کانپ گئی, تھرا گئی, کہنے لگی ابو الغیاث ایسا مت کرو, طلاق کا لفظ منہ سے مت نکالو. فرمایا میں نے دی نہیں, اگر اس کی اطلاع کسی کو تم نے دی تو تم پر طلاق رکھ دیا. اور ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے خانہ کعبہ چلا جاتا ہے. 86 سال کی عمر میں بھی روزہ نہیں چھوٹا. چند چھواروں پر روٹی کے سوکھے ٹکڑوں پر اس کے پورے گھر, یہاں تک کہ اس کی ساس, خود یہ 86 سال کا ہے تو ساس کتنی عمر کی ہوگی, خود اس کی ساس بھی روزے سے ہے اور یہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے نکل جاتا ہے. ابھی امام حرم نے نماز ہی پڑھائی تھی, سلام ہی پھیرا تھا کہ وہاں ایک خراسانی نوجوان نماز کے بعد کھڑا ہوتا ہے, جیسے ہماری مسجدوں میں کوئی آدمی چندے کا اعلان کرنے کے لیے نماز کے بعد کھڑا ہوتا ہے, ایسے ایک خراسانی نوجوان وہاں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے لوگوں میری ایک ہمیانی تھی جس میں 1000 دینار تھے, وہ میری کہیں گم ہو گئی ہے, وہ میری کہیں کھو گئی ہے. اگر کسی کو ملی ہو, آپ لوگ حج کے لیے آئے ہو, عمرے کے لیے آئے ہو, اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو ملی ہو تو وہ مجھے لوٹا دے, اللہ اس کو دگنا اجر دے گا, اللہ اس کو دگنا ثواب دے گا. اس آدمی کی امیدیں بھی اب ٹوٹ گئیں. یہ خود ظہر کی نماز میں ابو الغیاث وہاں تھا. اللہ یہ کیا ہوا, میں تو سوچ رہا تھا شاید ہی کوئی ملا, نہیں تو 1 سال کے بعد ہی صحیح لیکن میری ہو جائے گی 5واں حصہ خرچ کر کے. لیکن اب اعلان کرنے والا کر رہا ہے اور وہ بھی کوئی انعام کا لالچ نہیں دے رہا ہے, کہہ رہا اللہ اس کو ڈبل اجر دے گا, اللہ اس کو ڈبل ثواب دے گا. یہ بوڑھا کھڑا ہوتا اور کہتا ہے, یہ بوڑھا کھڑا ہوتا اور کہتا ہے اے اللہ کے بندے, ہو سکتا ہے کہ تیری تھیلی
کسی بہت زیادہ غریب اور بے بس انسان کو مل گئی ہو اور وہ بیچارہ پریشان ہو، یہاں کے حالات بہت خراب ہے، کچھ انعام رکھ دو، شاید انعام کے لالچ میں وہ دے دے۔ اس آدمی نے، خراسانی نوجوان نے پوچھا کتنا انعام رکھ دوں؟ کہا 10% تو دے دو کم سے کم، 1000 ہے تو 100 دینار اعلان کر دو، ہم اس کو دے دیں گے، 900 تو آپ کو مل جائے گا۔ اس آدمی نے کہا، خراسانی نوجوان نے، میں 100 دینار نہیں دے سکتا ہوں۔ آپ نے کسی کی مجبوری کو دیکھ کر کسی کو قرض دیا ہے، واقعی وہ مجبور تھا، غریب بہن کی شادی کر رہا تھا، غریب بیٹی کی شادی کر رہا تھا، یا اس کا بیٹے کا علاج تھا اور آپ نے دے دیا، اور بعد میں وہ آنا کانی کر رہا اور آپ کا قرض نہیں لوٹا رہا ہے، اور آپ کو امید ہو گئی کہ اب یہ میرا قرض نہیں دے گا، اور آپ نے کہا میں نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہو گئی۔ اب آپ اس کے مالک نہیں رہ گئے، اب آپ چھوڑ دیجئے اس کو، اب اللہ وصول کرے گا، کیسے کرے گا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اب چاہے اس نے 10,000 لیا ہو، اب اللہ یا تو اس کے بیٹے کو کینسر کا مریض بنائے گا، یا اس کے بیوی کو، یا خود اس کو، اس نے 10 لیا، اللہ 1,00,000 وصول کرے گا۔ اب یہ آپ نے اس کی اوپر چھوڑ دیا ہے، تب آپ اس کو نظر انداز کر دو، اب اس کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اس کی لاٹھی میں آواز نہیں، دیر ہوگی لیکن اندھیر نہیں ہوگا، وہ ملے گا آپ کو، آپ کو نہ ملے لیکن اس کو دن دیکھنا پڑیں گے۔ دنیا ہے یہ، قانون فطرت اور قانون شریعت دو چیزیں ہیں، شریعت میں معافی ہے، فطرت میں معافی نہیں ہے۔ آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو آپ کے ساتھ برا ہوگا، آپ اپنے باپ کو ماریں گے تو تیار رہیے آپ اپنی اولاد سے پٹنے کے لیے، آپ کی اولاد آپ کو مارے گی، یہ طے ہے، کما تدین تدان، آپ جس کے ساتھ برا کریں گے تیار رہیے آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا۔ ہم نہیں کریں گے، اللہ کرے گا، کیونکہ یہ قانون شریعت نہیں ہے، یہ قانون فطرت ہے، فطرت کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی ہے۔ آپ شراب پیئیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا گردہ خراب نہ ہو، یہ فطرت ہے، شراب پیئیں گے، توبہ کریں گے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن فطرت معاف نہیں کرتی ہے، نیچرلٹی معاف نہیں کرتی ہے، لا آف نیچر معاف نہیں کرتا ہے۔ آپ شراب پیئیں گے تو آپ کا گردہ خراب ہوگا، کیونکہ نیچر کسی کو معاف نہیں کرتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا، یہ یاد رکھ لیجئے گا۔ اس نے منع کر دیا کہ 100 دینار نہیں دیں گے ہم۔ بوڑھا اپنے گھر چلا گیا، وہ اپنے جہاں رکا تھا وہاں چلا گیا۔ محمد ابن جعفر طبری کہتے ہیں، میں اس واقعے کو دیکھ رہا تھا، میں بھی دور سے آیا تھا حج کے لیے ارادے سے، میں سمجھ گیا ہو نہ ہو یہ پیچھے پیچھے لگ گیا۔ وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ بیوی دن میں تارے دیکھنا بند کر دے، اب جو مال تھا وہ اس کا مالک مل گیا ہے۔ وہ اعلان کر رہا تھا لیکن آج اس نے 100 دینار کا بھی اعلان نہیں کیا، میں کچھ اور انتظار کر رہا ہوں، شاید 10 دینار ہی دے دے۔ دوسرے دن پھر ظہر میں گیا، وہ پھر اعلان کر رہا تھا۔ اس نے کہا، ارے اللہ کے بندے، میں نے کل کہا تھا تجھے 10% کا اعلان کر دے، نہیں کر رہا ہے تو، ارے کم سے کم، ارے تو 10 دینار کا ہی اعلان کر دے، 100 نہیں دیتا۔ شاید ہمارا علاقہ بڑا غریب کا، غربت کا ہے، مفلسی کا ہے، شاید کوئی اللہ کا نیک بندہ جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو وہ یہ اعلان سن کر تجھے دے دے۔ اس نے کہا، میں 10 دینار بھی نہیں دوں گا، میں نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ پھر اپنے گھر چلا آیا، کہنے لگا بیوی وہ 10 دینار بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لو بابا میں کیا کروں۔ تیسرے دن گیا، وہ پھر اعلان کر رہا ہے، خراسانی نوجوان میری ہمیانی کسی کو ملی ہو تو وہ دے دے، اللہ اس کو ڈبل اجر دے گا۔ ایک کھڑا ہو کے بوڑھا کہتا ہے، غب الغیاس، اے اللہ کے بندے، شاید کوئی بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے آدمی کے پاس تیری ہمیانی ہو اور وہ دینا چاہتا ہو لیکن مجبور ہو، اس کی بیوی بچوں کی حالت خراب ہو، ارے 10 نہیں دے سکتا، 1 ہی دینار کا اعلان کر دے، شاید اس کی وجہ سے وہ تجھے تیرا مال لوٹا دے اور تیرا 1 دینار سے اس کے گھر کا کچھ خرچہ چل جائے۔ اس نوجوان نے کہا، میں 1 دینار بھی نہیں دوں گا، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ بوڑھا چیخ کر کہتا ہے، آئے نوجوان اٹھو، چلو میرے ساتھ میرے گھر، تمہاری ہمیانی ہمارے پاس ہے۔ چل دیا، گھر لے گیا۔ محمد ابن جعفر کہتے کہ میں اس کے ساتھ چلا پیچھے پیچھے، اور دروازے کے باہر چونکہ بوڑھا تھا، کمزور تھا، اس کا مکان گھر کوئی بنا ہوا نہیں تھا، ایک سوراخ سے میں منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دروازے کے باہر بوڑھے کو کھڑا کیا، اپنے گھر گیا، پردہ کرایا، ایک پردہ ڈال دیا اور پھر اندر بلا کے لے گیا اور ہمیانی لے کے آیا، میرے پاس ڈال دیا، گنو۔ میں نے گنا تو پورا 1000 دینار تھا۔ کہا کم تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، اب تم چلے جاؤ۔ چاروں جوان بیٹیاں، 2 بہنیں اور لبابہ اور ساس
یہ اس پردے کے سوراخ سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں. شاید 1000 دینار لے جاتے وقت یہ 2-4 دینار دے دے اور میرا کچھ خرچہ ورچہ چل جائے. لیکن اس نوجوان نے، خراسان کے رہنے والے نوجوان نے تھیلی اپنے کاندھے پہ لادی اور نکل گیا. گھر سے باہر چل دیا، دروازہ کھولا اور چلا آگے. لبابہ کہتی ہے جب وہ 1000 دینار کی بھری ہوئی تھیلی لے کے جا رہا تھا اور 1 دینار بھی مجھے نہیں دیا، اور جب وہ دروازہ چیر کر نکلا تو ایسا لگا مجھے جیسے میرا کوئی جوان بیٹا مر گیا ہو، میں نے اپنے جوان بیٹے کو کھو دیا ہو، سب کچھ لٹ گیا میرا. ترس نہیں آیا اس آدمی کو میری غربت پر اور مفلسی پر. چلا گیا. لیکن دیکھیے اس بوڑھے کی امانت داری کو دیکھیے. ہم میں اور آپ میں کون ہوتا؟ ارے ہم جیسے ملا مولوی ہوتے تو اطمینان ڈگمگا جاتا. فرشتوں کو چھوڑ کر آج کے اس دور میں کون ایسا اللہ والا جو اس حالت میں بھی ہزاروں دلیلیں نکال لیتا کہ اس حالت میں تو خنزیر کا گوشت بھی حلال تھا، اس حالت میں تو مجبوری بھی، یہ سب کچھ پیترے نکال لیتا. ہماری وہ تقریر سنی ہوگی آپ نے کہ مولوی کوے کو بھی حلال کر دیتا ہے. کبوتر اور کوے کے جھگڑے میں سنیے گا، دیکھ لیجیے گا، بڑا دلچسپ واقعہ. تو میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، 1 میل چلا گیا، بوڑھا اپنی بیوی کے ساتھ چپک کر روتا رہا، بیٹیوں کے ساتھ روتا رہا، اپنی بہنوں کے ساتھ روتا رہا. کہا میری بیٹیوں تمہارے باپ نے جو کچھ کیا صحیح کیا. 86 سال کی عمر میں قبر پہ پیر لٹکے ہوئے ہیں، ایسی عمر میں نے اپنے ایمان کو بچایا ہے. میری بچیوں دنیا تو کٹ جائے گی، میری بہنوں دنیا تو کٹ جائے گی، لیکن اس عمر میں اگر کلنک لگ جاتا تو قبر میں بھی ہمیں چین نہیں ملتا اور جنت بھی ہمیں نصیب نہیں ہوتی. تصور کرو. 1 میل دور جانے کے بعد وہی خراسانی نوجوان واپس آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. اس بوڑھے نے دروازہ کھولا. ہم جیسے کوئی آدمی ہوتے تو دھکا مار کے بھگا دیتے، کمینے اب کیوں آیا ہے؟ تجھے میری بیوی بچوں پہ ترس نہیں آیا؟ پھر چلا آیا. اس بوڑھے نے اس کو اپنے گھر بلایا اور وہی کنویں کا پانی لا کر کہا میرے بیٹے اللہ کی قسم میرے گھر میں اس کنویں کے پانی کے علاوہ کھجور کے چند ٹکڑے بھی نہیں کہ میں تمہیں کھلا سکوں. یہی ہے، اگر رات میں رکنا چاہتے ہو تو یہیں تمہیں بستر بچھا دوں گا، کیونکہ اندر بس ایک کھولی ہے جس میں ہمارے بچے، ہماری ساس، ہماری بیوی، ہماری بیٹیاں سوتی ہیں. اس نوجوان نے کہا کہ پانی پی لیا اور کہا میرے باپ نے مرتے وقت 3000 درہم چھوڑے تھے، 3000 دینار چھوڑے تھے، اور مجھ سے کہا تھا کہ میرے بیٹے میری سواریاں اونٹ گھوڑے بیچ کر حج کا انتظام کر لینا. میں اپنے باپ کی طرف سے حج بدل کرنے کے لیے آیا تھا اور 1000 دینار انہوں نے الگ نکال دیا تھا جو یہ ہے، اور کہا تھا کہ میرے بیٹے خراسان اور مکے میں نظر دوڑانا، خراسان سے لے کے مکے تک تمہاری نظر میں جو سب سے زیادہ غریب انسان ہو یہ 1000 درہم، یہ 1000 دینار اسی کو دے دینا. اے میرے شیخ، اے بزرگ، میں نے خراسان سے مکہ تک 50 لوگوں کو دیکھا، ہزاروں لوگوں کو دیکھا، لیکن مجھے آپ سے زیادہ کوئی غریب نظر نہیں آیا، اس لیے میں اپنے باپ کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے یہاں چلا آیا اور 1000 دینار یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، پورا کا پورا تمہیں دے رہا ہوں. اس بوڑھے کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی. وہ 1 منٹ نہیں رکا اور 1000 دینار دے کر چلا گیا. یہ روکتا رہا، یہ نہیں رکا، کہا مجھے جانے دو، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. میں دیکھ رہا تھا کہ کون سب سے زیادہ غریب ہے اور ایماندار ہے. آپ کے اندر امانت داری کوٹ کوٹ کے بھری ہے، اس غریبی میں بھی آپ نے بے ایمانی نہیں کی ہے. 1 دینار کا لالچ مانگا تھا، 1 دینار کا لالچ بھی ہم نے نہیں دیا آپ کو، پھر بھی آپ نے میری چیز واپس کر دی. آپ سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں اور امانت دار. پکڑیے. چلا گیا. جیسے یہ دروازے کے باہر اس کو پکڑنے کے لیے گیا تو محمد ابن جعفر تبری وہیں کھڑے ہیں. وہ نوجوان جس کے دینار تھے وہ تو چلا گیا دور، لیکن محمد ابن جعفر سے کہا آؤ میرے پاس آؤ، اللہ کی طرف سے کوئی تحفہ ملے تو اس کو مل بانٹ کے کھانا چاہیے. آؤ اب تم بھی اس میں شریک ہو، اب تم بھی میرے پاس آؤ. محمد ابن جعفر کو لے آئے، ایک گول گھیرا بنایا، دائرہ، اور اپنے 4 بیٹی، ساس، 2 بہنیں اور بیوی، 8 لوگوں کو اس میں بٹھایا اور خود اس محمد ابن جعفر کے پاس بیٹھ گیا. وہ اور یہ 2 اور 8 10 لوگ، اور 1000 کی تھیلی
ایک ایک دینار سب کو دینے لگا. کہنے لگا سب لوگ اپنے اپنے دامن پھیلا لو. محمد ابن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے اپنا دامن پھیلا لیا کیونکہ میں اچھے گھر کا تھا, میں نے اپنا دامن پھیلا لیا. لیکن جب باری آئی بیٹیوں کی اور بہنوں کی اور بیوی کی اور ساس کی تو ان کے پاس پہننے کو کچھ تھا ہی نہیں, پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے. جب میں نے دیکھا, جب بوڑھے نے کہا کہ دامن پھیلاؤ تو دامن تو نہیں, انہوں نے اپنے ہاتھ پھیلا لیے کیونکہ ان کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنا دامن پھیلاتے ہیں. اگر دامن پھیلا رہے ہیں تو ان کا سطر کھل رہا ہے, اس لیے انہوں نے اپنے ہاتھ پھیلا لیے. یہ منظر دیکھ کر محمد ابن جعفر کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگا. لیکن وہ بوڑھا مانا نہیں, ایک دینار ادھر, ایک ادھر, ایک ادھر, ایک اپنے پاس رکھتا اور ایک مجھے دیتا. اس طرح سب کے حصے میں 100 دینار آئے اور 100 دینار مجھے بھی ملے. میں اپنا دینار لے کے واپس آیا, اس بوڑھے نے لیا ہی نہیں, کہا تم دیکھ چکے ہو, اس میں شریک ہو گئے ہو, اب اس پہ تمہارا بھی حصہ بنتا ہے, لہٰذا برابر ہم نے تمہیں بھی دیا. سب کے حصے میں 100 دینار آئے. میرے پیارے ساتھیوں تصور کیجیے آپ, امانت داری کا صلہ اللہ نے اس کو کتنا بڑا دیا ہے. اللہ کی یہاں دیر ہوتی ہے لیکن اندھیر نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں اور آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے, امانت داری کا یہ صلہ ہے. وہ محمد ابن جعفر کہتے ہیں کہ میں 2 سال کے بعد آیا, پھر میں حج کرنے آیا, میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھا اللہ کو پیارا ہو چکا ہے. وہ بوڑھا بھی اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اس کی 4 بیٹیوں کی شادی عرب کے شہزادوں سے کر دی گئی ہے, یعنی بادشاہ کے بیٹوں سے اس کی شادی ہو گئی ہے. امانت داری کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ اس کی بیٹیوں کی شادی بھی کوئی معمولی نہیں, شہزادوں سے ہوئی ہے. اور بوڑھا اللہ کو پیارا, وہ بوڑھا دنیا سے کچھ لے کر گیا ہو یا نہ گیا ہو لیکن اپنا ایمان بچا کر گیا, اپنا دین بچا کر گیا, اپنی خودداری بچا کر گیا, اپنا پاس و لحاظ بچا کے گیا, اپنا تقوی بچا کر گیا. آج ضرورت ہے میرے پیارے ساتھیوں اسی تقوی کی, اسی امانت داری کی. اور میں نے اس واقعے کو اس لیے پیش کیا ہے تاکہ ہم اپنا مقام سمجھیں. میں جانتا ہوں اس سے زیادہ ہم چل بھی نہیں سکتے ہیں. آپ ایک اچھی نسل کی گائے خریدیں تو 10 سے 15 ہزار سے نیچے گائے نہیں ملے گی آپ کو. ایک اچھا سا بکرا خریدیں تو وہ بھی آپ کو 8 سے 10 ہزار روپے سے کم کا نہیں ملے گا. آپ ایک اچھا سا کتا خریدیں جو کتے کاروں میں گھومتے ہیں تو وہ کتا بھی آپ کو 5-6 ہزار 10 ہزار سے نیچے نہیں ملے گا. ایک اس دور میں, آج کے زمانے میں, ایک نارمل کتے کی قیمت ہے 8 سے 10 ہزار, لیکن ہمارے ضمیر کی قیمت ہے 200 روپے, ہماری قیمت ہے 300 روپے. ہماری خودداری, ہماری حیاداری, ہمارے پردہ, ہمارا اسلام, ہماری سب کچھ لٹانے کے بعد ہماری قیمت ہے 300. معاف کیجئے گا, جرجیس بدنام ہے, رہنے دو اس معاملے میں. ہم اس کتے سے بھی زیادہ سستے ہیں. ہم سے اچھا وہ کتا ہے جو کم سے کم 8-10 ہزار میں بکتا ہے. ہماری حیا, ہمارا پردہ, ہمارا ایمان, ہمارا ضمیر, ہماری وفاداری اور ہماری حیا 200-300 روپے میں جو خریدنا چاہے خرید لے. اور اس کا ننگا ناچ دیکھا گیا 11 تاریخ سے پہلے اٹاوا کی سرزمین پر. لکھنؤ کے لوگ بھی ہنس رہے تھے اٹاوا کے اس جلوس کے اور اس منظر کو دیکھ کر. میرے پیارے ساتھیوں, یہ ہے آج ہماری حیاداری اور وفاداری اور خودداری کا نتیجہ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں با پردہ بنا, ہمیں با حیا بنائے, ہمیں با شرم بنائے, ہمیں خوددار بنائے اور ہمیں با تقوی بنائے. ہمیں لوگوں کی امانتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں وعدوں کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بار الہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. بار الہ جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلی علیین کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما. بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.